بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہوں، تو تلاوت قرآن مجید کے لیے میں نام دیتا ہوں احمد رضا مرتضی۔ احمد رضا مرتضی۔ شیخ نعیم الرحمان شیخ گرو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ یہ دونوں طرف دو دو چیئر چھوڑ دیں، یہ کچھ مہمان ہیں آ رہے ہیں شاید، تو باقی پہ تشریف رکھیں۔ میاں بشیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ مولانا شمشاد صاحب ادھر بیٹھے تھے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے نماز سے فارغ ہو کے آگے تشریف لے آئیں۔ یہ تھے مرکز تقویٰ تحفیظ القرآن اکیڈمی کے ہونہار طالب علم جو تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ یقیناً آپ آئی جانتے ہیں کہ حاجرہ پیرس کے سامنے بہت ہی شاندار، بغیر کسی جماعتی تعصب کے ایک نیوٹرل کردار ادا کرتے ہوئے بہت ہی شاندار تحفیظ القرآن کا ادارہ ہے، اور اللہ نے مجھے وہاں خدمت کا موقع دیا۔ نگرانی کا 3 اساتذہ کرام ہیں اور چوتھے ہمارے سائنس ٹیچر ہیں، ایک استاد کی تلاش میں ہے، تو 70 کے قریب الحمدللہ بچے اس وقت زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور اب تک مختصر سے وقت میں 29 طلباء قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں، اور اس سال 6-7 بچے سپارے اپنا منزلیں سنا رہے ہیں، مصلی پہ قرآن سنا رہے ہیں۔ اور اسی مسجد کو بھی شرف حاصل ہے کہ اس مسجد میں اسی محلے کا اور اس ادارے کا فارغ و تحصیل طالب علم جو اسی سال فارغ ہوا، اور یہاں بہترین الحمدللہ مصلی سنا رہا ہے۔
تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھنے میں کچھ مساجد نظر آتی ہیں کہ صرف یہ مساجد ہیں یا چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں اور یہ شاندار پودے تیار کر رہے ہیں، پنیری تیار کر کے آپ کو دے رہے ہیں اور وہ آپ کی امامت کے، خطابت کے اور دوسرے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان اداروں کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں ہر لحاظ میں یاد رکھا جائے۔ پھر میں گزارش کرتا ہوں مولانا شمشاد صاحب سے آگے آ جائیں، بھائی شاہد اسلام آپ بھی آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آگے آ جائیں، خوش صاحب آگے آ جائیں۔ اب میں بلا تاخیر شیخ صاحب کو دعوت دوں گا۔ یہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سادہ لو انسان تھے اور بہت ہی مخلص عالم دین تھے۔ اللہ نے ان کی آواز میں جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ جانتے ہیں اتنی شریمی رکھی تھی کہ میں نے اکثر ان کو جب سنتا تھا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شاید فضا میں پرندوں نے بھی اپنے پر کھول کے کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیا، اور یہ ساری اخلاص کی بنیاد تھی۔ اور ہمیں تو وہ واقعات میں سناتے رہے، ہمارے بڑے ان کے بڑے متوالد تھے کہ ہل چلاتے ہوئے ہل جوت کے ایک دو ایکڑ وہ کھیتی باڑی کر کے پھر رات کو گاڑیوں پر چھتوں پر بیٹھ کر اس دور میں وہ تقریروں کے لیے جاتے۔ تو ان کے یہ پوتے ہیں، گویا کہ خطیب کے بیٹے، خطیب کے بیٹے خطیب، یہ تیسری نسل سے خطیب ہیں ماشاءاللہ، آگے بھی شاید خطیب کو میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، نوجوان خطیب ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور سامعین کو دین و اسلام کی دعوت سے ان کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست اور عزیز بھائی اور میری آواز میں سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ سارا سب کا اس مقام سے گزرے، ایک ایک لمحہ اللہ ساری زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ حضرات گرامی، بندہ مومن جدوں بہت زیادہ مشکلات، پریشانیاں، مصیبتاں، آزمائشاں دے اندر پھنس جائے، گھر جائے اور کیفیت بنے کہ کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس کیفیت کے اندر بندہ مومن دے کول مشکلات دے وچوں نکلن دے دو بڑے ذریعے نے جو شریعت نے دسے، ایک ہے دعا اور دوسرا ہے صدقہ۔ دعا دے نال بھی مصیبتاں ٹل جاندیاں نے اور صدقہ بھی بلاواں نو ٹال دیندا۔ لیکن اگر کسی بندے دا صدقہ بھی رد کر دیتا جائے اور وہ دعا بھی انہیں منہ کے مار دیتی جائے، وہ تو بڑا بد نصیب کون نہیں، پھر وہ شخص کدھر جائے؟ اور دعا بھی بیت اللہ دے صحن دے وچ کھلو کے کرے، گوجرے دی کسی مسجد دے اندر نہیں، بیت اللہ الحرام دے اندر جا کے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ وچ پہنچ نہیں اور ہاتھ اٹھا کے جا کے عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، حدیث کے الفاظ یعنی دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، جبکہ یہ کیفیت ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ فرمایا کہ کھانا بھی حرام، ادا پینا بھی حرام، ادا لباس بھی حرام، حرام غذا نال پل کے، حرام زاد سفر لے کے بیت اللہ الحرام وچ پہنچے ہے۔ میرے عزیزو، کوئی جائے نا عمرہ کرن، حج کرن، ویزا لگوائے حرام کمائی دا، ٹکٹ خریدے حرام کمائی دا، احرام بنی حرام کمائی دا، زادے راہ لے کے جائے حرام کمائی دا، کہ بیت اللہ کے سین وچ کھلو کے دعاواں کریں، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، کیوں کر قبول کیا جائے؟ وجہ کیوں سی دی دعا کو قبول کر، دی دعا کو رد کر دیتا جائے۔ جنہاں کھانا حرام، پینا حرام، خدا صدقہ اللہ قبول نہیں کر دے، حرام کھان والے کی دعا اللہ قبول نہیں کر دے، حرام کھان والے کی کوئی عبادت و ریاضت، نفلی، فرضی، جانی، مالی، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کر دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کہو رحمت اللہ، امام بخاری کے استاد نے امام علی بن مدینی رحمت اللہ، حضرت امام صاحب کے اساتذہ کے اندر سب تو نمایاں نام امام بخاری کے استاداں وچ سب تو بڑا نام امام علی بن عبداللہ المدینی رحمت اللہ علیہ۔ امام صاحب کہنے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں فجر دی نماز پڑھ کے ابا جی دی قبر تے جا کے دعا کرنی، تو ایک دن میں اپنے والد صاحب دی قبر تے دعا کر رہا سی، تو چند قبراں دے فاصلے تو ایک قبر دے وچوں بڑیاں خطرناک اور خوفناک چیخاں دی آواز آئی،
قبر دے وچوں بڑی دردناک چیخو پکار دی آواز کہنے لگے میں ڈر گیا، خوف میں بڑا آیا، صبح وجہ تاریکی تو روشنی نہیں تھی، لیکن میں دل وچ خیال کیتا کہ پتہ ضرور کرنا ہے کہ ایک قبر کدی ہے جڑی قبر وچوں چیخاں دیاں آوازاں، ایک قبر کدی فرماتے نے میں قبرستان دے قریبی رستے تے بیٹھ گیا، دن دی روشنی پھیلن لگی، لوگاں دا گزر شروع ہویا، تو میں اس تلاش چاہوں کس بندے نو پوچھاں مقامی ہوئے کہ انہوں پتہ ہوئے اے قبر کدی، میں نے ایک بزرگ نظر آئے، میں کیا بزرگو اے ذرا تھوڑی زحمت کر کے میرے نال چند قدم ادھر آئے ہو، اے میں نو دسے آجے بھئی قبر اے قبر کدی، فرماندے نے وہ بزرگ میرے نال آئے، میں قبر دکھائی، بزرگاں نے صاحب قبر دا نام لیا، امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ بزرگاں نے جس بندے دا نام لیا انہوں تے میں بھی جاننا سی، انہوں میں بھی جاننا سی کہ فلاں دی قبر ہے، میں وہ جاننا سی، فرمان لگے میں سر پھڑ کے بہ گیا کہ جدی قبر دے وچوں چیخو پکار دی آواز آ رہی ہے، اے تے مسجد دا پہلی صف دا نمازی سی، اور توجہ ہے مسجد دا پہلی صف دا نمازی تے قبر جہنم دا تندور بن چکی، قبر جہنم دا گڑا، چیخو پکار دی آوازاں، فرمان لگے میری پریشانی اور پہلے تے پریشان تھا بھی قبر چو چیخاں دی آوازاں، کیڑا بد نصیب ہے بدبخت ہے اور کیڑا ایسا عمل ہے جدی وجہ تو آج قبر دی کیفیت ہے، جدو معلوم ہویا کہ جدی قبر ہے وہ مسجد دا پہلی صف دا نمازی ہے، میری حیرت اور بڑے فرماندے نے میں ہن طے کر لیا بھئی معاملے دی طے تک پہنچنے کہ وجہ کیا ہے، ایسا کی عمل ہے جدی وجہ تو آج قبر دی کیفیت، فرمانے نے میں جو کہ انہوں پتہ سی میں انہوں نے گھر گیا تو گھر والے نے پوچھیا میرے کو گل سمجھنا کہ کی وجہ ہے، میرے دا ایک بچپن دا دوست ملے لنگوٹیا جنہوں اسی کہنے لنگوٹیا ملے، میں کیا یار تیرے دوست دی قبر دی میں اے کیفیت دیکھی ہے ذرا میرے دس کہ وجہ کی، تو کہنے لگے کہ انہوں نے میری وجہ دسی نا میرے بات سمجھ آ، انہیں وجہ ہے دسی کیا لگے کاروبار بھی بڑا کردہ سی، تجارت بھی بڑی اور عبادت بھی بڑی، تو ایک دن میرے کہنے لگا یار میرا دل کر دیا جیڑا وقت میں تجارت تے لگانا کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ میں وہ وقت ادھر صرف نہ کرنا پائے، وہ وقت بھی میں اللہ دی عبادت تے لگاواں، تے کیتا کی جنہ کاروبار دے اندر سرمایہ کاری سی نا جی، جنی انویسٹمنٹ سی وہ سارا پیسہ جمع کر کے کاروبار جو نکال کے لوگاں نو سود تے دے دیتا اور ماہانہ منافع لینا شروع کر دیتا، منافع ہون لگ پیا، سود دی کمائی طے شدہ منافع ہے، وہ دے نال اپنا گزر بسر بھی کر رہے ہیں، وہ دے وچوں صدقہ خیرات بھی بڑی کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور پہلی صف دے اندر نماز بھی پڑھ دے، تکبیر اولا دے نال اذانہ تے مسجد دی خدمت تے صفائیاں سارا وقت ہی مسجد دے اندر گزار دے۔ امام صاحب فرماندے نے مینوں گل سمجھ آ گئی کہ جدے پیٹ دے اندر لقمہ حرام دا جا رہا ہے، جدی کمائی سود دی اور حرام دی، وہ دی تہجد، وہ دیاں نمازاں، وہ دے روزے، وہ دیاں دعاواں، وہ دا صدقہ و خیرات، اس بندے نو فائدہ کی فائدہ اس بندے نو جنہیں پیٹ دے اندر جان والا لقمہ حرام ہے، اور حرام کنا کو ہے، حرام ایک لقمہ بھی ساری روٹی دا ایک لقمہ، روٹی دا پاہمیں 100واں حصہ، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی دی حدیث فرمایا اگر کوئی شخص 10 دینار کی چیز خریدے، 10 دینار کی 9 دینار، 10 درہم کی 9 درہم حلال ہو، 1 درہم حرام ہو، میرے آقا نے فرمایا تھوڑا سا حرام زیادہ سارے حلال پہ غالب آ جاتا ہے، 1 ذرہ حرام کا 1 پہاڑ حلال میں شامل کیا جائے سارے پہاڑ کو حرام کر دیتا ہے، 1 روپیہ حرام کا 1 کروڑ کے حلال میں شامل کر دیا جائے یہ سارے کروڑ کو
حرام کر دیتا ہے. تھوڑا جہا حرام بھی انسان دی عبادت نو متاثر کر دیندا ہے. ساڈی جڑی روٹی کھانے ہیں نا, جڑی روزی پیٹ وچ پہنچانے ہیں, اے دا ڈائریکٹ اثر ہے, ایفیکٹ ہے ساڈی عبادت دے اوتے. جدے پیٹ وچ لقمہ حرام دا جا رہا ہے نا, اونوں قیام وچ قرار نہیں ملدا, اونوں تلاوت وچ تسکین نہیں ملدی, اونوں رکوع تے سجدے دے اندر دل لگی محسوس نہیں ہوندی. کہ جڑا حلال کھاندا ہے, جدے پیٹ وچ حلال جاندا ہے نا, او نماز شروع کردا ہے, او دی نماز نہیں رہندی, معراج بن جاندی. حلال کھان والیاں نو سجدے دے اندر اللہ دیاں ملاقاتاں نصیب ہوندیاں نے, دعاواں واسطے ہاتھ بعد وچ اٹھدے نے, اللہ قبول پہلے کر لے. حلال کھان والا, حلال نو اہمیت دین والا بندہ. ایک بندہ گھروں بیٹھا ہی سوچ لے کہ جدوں تک میں وعدہ گھاٹا نہ کیتا, حرام نو منہ نہ ماریا, میرے بچیاں دیاں انٹرنیشنل سکولاں دیاں فیساں کون دے, میری سامان عشرت کون کرے گا, میرے اے سی دا بل کون دے گا, جب تک میں وعدہ گھاٹا. یہ ہن سمجھدا ہے حرام تو بغیر میری پوری. وہ قاری صاحب تانوں پتہ ہے کاروباری دنیا ہو رہی, مسجد مدرسے دی دنیا ہو رہی, بازار وچ جھوٹ تو بغیر سودا, جھوٹ تو بغیر کم. یہ یقین بن گئی. جب تک میں حرام نہ کمایا, وعدہ گھاٹا نہ کیتا, میں گھٹ نہ تولیا, گھٹ نہ داپیا. یعنی کلو دا بٹا جڑا ہے نا جناب, یہ لویا دیگی لویا ہے دا وزن 1 کلو, پچھو کھوکھلا کر کے وچوں کاغ جا بھریا کالے رنگ دا, ایک بٹا تولو تے 800 گرام دا نکلے, کلو دا بٹا. یہ سمجھدا جب تک میں وعدہ گھاٹا نہ کیتا, چنگی شے وچ ماڑی شامل کر کے ملاوٹ کر کے فروخت نہ کیتا, میری پوری. یہ یقین بن چکی. گھروں بیٹھا سوچ رہا ہے کہ آج گیڑا کنوں دینا ہے, کیا جی فیصل آبادیاں دی زبان وچ گیڑا, لاہوریاں دی زبان وچ ٹوکا. جدوں تک کسی نے وعدہ گھاٹا نہ کیتا, میری پوری نہیں پینی. پھر اللہ بھی کہندے نے جے گھروں ہی حرام دا سوچ کے نکلے ہیں, تے جب میں بھی تینوں اس دلدل وچ پسند ہی چلا جاواں گا. تے جے کدی گھروں بیٹھ کے سوچے نا, مالکا رزق حلال دی تلاش وچ نکلن لگے ہاں, اللہ حرام دا کروڑ ملیا ٹھکرا دیاں گا, حلال دا 100 بھی لے کے گھر آ جاواں گا. پھر عرش والا بھی کہندا ہے اپنی اس گل تے قائم رہی, میں چیک بھی کر سکنا, میں ٹیسٹ بھی لے سکنا, میں امتحان بھی لے سکنا. یہ اپنی گل تے ڈٹیا رہیا, قائم رہیا, حلال دا 100 گھر لے کے آنا تیرا کام ہے, تیرے 100 وچ کروڑاں تو بہتیاں برکتاں پانا تیرے رب دا کام ہے. کرو حلال دی نیت لے کے نکلنا تیرا کام ہے, باہر نکل کے حلال کے پھاٹک کھولنا تیرے رب دا کام. دیکھ کیویں میں نوازنا, ذرا میرے تے یقین, تو حرام تے یقین کر لے, تو وعدے گھاٹے تے یقین کر لے, میری ذات تے یقین کر, حرام دی چھٹی ہو جائے گی. اور یقین کی کرنا ہے, میرے مقدر دا رزق کائنات دی کوئی طاقت ڈک نہیں سکتی, اور جڑا میرے مقدر دا ہے وہ میرے تک پہنچ کے رہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ کے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. میرا مالکا جو تو دیر تے آویں کائنات دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, جو تو روک لوے پھر کوئی بولو دے نہیں سکتا. اے یقین فرمایا کھولو نا میرا قرآن, یہ تے میں وعدہ کیتا تواڈے نال, رزق پہنچان دا ذمہ میرا ہے. اللہ دی قرآن دا کیڑا سپارہ, فرمایا نہیں سپارے بعد وچ. اللہ دی کیڑی سورت, فرمایا سورتاں بعد وچ. یا اللہ کتوں پڑھیے, فرمایا پہلی گل قرآن دی سب تو پہلی بات, قرآن دا سب تو پہلا مسئلہ یا اللہ جی کا ہے, فرمایا روٹی دا. اسا مسئلہ پہلا بیان ہی روٹی دا کیتا ہے, اور بیان نہیں کیتا مسئلہ حل کر چھڑیا. کہو سبحان اللہ, مسئلہ حل کر چھڑیا. پہلی گل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفاں اس اللہ واسطے
واسطے جڑا پوری کائنات نو پالن والا ہے، جڑا پوری کائنات دا روزی رزق، جڑا سب نو روٹیاں کھلان والا ہے، روزیاں پہنچان والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفاں اس پروردگار واسطے، اس اللہ واسطے جڑا پوری کائنات نو پالدا ہے پیا۔ رب العالمین، کسی ایک دا دوواں چواں دا نہیں، اپنیاں دا نہیں، فرمایا میں تے بیگانیاں دا بھی رب ہاں، میرا مومناں دا نہیں، میں تے کافراں دا بھی رب ہاں، میرا موحدین دا نہیں، میں تے مشرکین دا بھی رب ہاں۔ جے میں ابلیس دا رب ہاں، آدم دا رب بھی میں ہی ہاں، جے میں ابراہیم دا رب ہاں، نمرود نو بھی روٹیاں میں ہی دینا، جے میں موسیٰ دا رب ہاں، فرعون دا رب بھی میں ہی ہاں، جے محمد کریم دا رب ہاں صلی اللہ علیہ وسلم تے ابو جہل دی بھی روٹی بند نہیں کی تھی، ابو لہب نو بھی کھلان والا میں، دشمناں نو بھی پلان والا میں اپنیاں دا بھی رب ہاں، میں بیگانیاں دا بھی رب۔ میری ربوبیت محدود نہیں، میری ربوبیت لا محدود ہے۔ میں تو تے حضرت انسان ہے، تو تے اشرف المخلوقات ہے، افضل الاکرم المخلوقات ہے۔ میں تے سباں تے بچھواں دا رب، میں تے بچھواں دا رب، میں تے درندیاں چرندیاں پرندیاں حشرات و نباتات دا رب، میں تے شیراں کتیاں بلیاں چیتیاں دا رب، بھیڑیاں دا رب۔ تو تے اشرف المخلوقات ہے۔ ایڈا بے یقینہ کیوں ہو گئے ہیں، ایڈا تھوڑ دلا کیوں ہو گئے ہیں، ایڈا جلد باز کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تیرا رب اعلان کر رہا ہوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا میں تیرا رب گارنٹیاں دے رہا، تیرا رب وعدہ کرنا پیا۔ بندہ سمجھدا میرا رزق دکان وچ، میرا رزق جناب کاروبار دے اندر، میری روزی زمیناں پیڑیاں دے اندر، میرا رزق فصلاں دے اندر، میرا رزق بازاراں مارکیٹاں منڈیاں دے اندر۔ بندہ سمجھدا میری روزی میرے گاہک دی جیب وچ، میری روزی میری دکان وچ۔ اللہ کہندے نہیں، تیرا رزق آسمان وچ۔ سبحان اللہ، تیرے مقدر دیا روزیاں تیرے نال وعدہ، وما توعدون، جس کا وعدہ کر دیا گیا وہ تیرے مقدر کا رزق آسمان میں۔ حضرات ڈیپو آسمان دے اندر رزق دا ڈیپو اور پھر چھٹے دیتے جاندے نے، فرمایا ڈیپو آسمان وچ تقسیم کیتا جاندا ہے زمین وچ، آسمان تو زمین والے رزق آ رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ، پانی جناب زمین والا رہے، یہ مطلب رزق آرے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ، فرمایا آسمان تو پانی دیا بوندہ اتار کے زمین دی تہ وچ پہنچا کے پھر زمین دا سینہ پاڑ کے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ دیکھ میں کیویں تیرے مقدر دا رزق تیرے تک پہنچا رہے ہیں، رب کائنات نے پہنچایا۔ فرمایا جو تیرے نصیب دے وہ تیرے مل کے رہے گا، یہ تیرے نال وعدہ کیتا گیا ہے، ایڈا بے یقینہ نہ ہو۔ ہن تے تو بڑا باصلاحیت ہے، ہن تیرے کول عقل ہے، علم ہے، ہنر ہے، تیرے کول تعلیم، تیرے کول ڈگریاں، تیرے کول صلاحیتاں، رزق دے جناب مراکز، روزی کمان دے اڈے، اے زمیناں تے دکاناں تے مارکیٹاں تے منڈیاں، ذرا او ویلا یاد
کر جدوں کچھ بھی نہیں سہ اج سب کچھ ہے تے اج تینوں یقین ہی نہیں تیرے رب تے جدوں کچھ نہیں سہ اودوں بھی میں تیرے مقدر دا رزق پہنچایا کہ نہ عقل کوئی نہیں علم کوئی نہیں ڈگری کوئی نہیں صلاحیت کوئی نہیں دکاناں چلان جوگا نہیں ہاتھ وہان جوگا نہیں کھیتی باڑی کرن جوگا نہیں محنت مزدوریاں جاب ڈیوٹی کاسے جوگا نہیں کچھ کرن جوگا نہیں سے میں تے اودوں بھی رزق پہنچایا کتھے ماں دے پیٹ وچ جدو ماں دے پیٹوں پھر دنیا میں آیا چھوٹا دیا سے نکا دیا تینوں جناب عقل علم ہنر اودوں بھی کوئی نہیں کمان دا ذریعہ اودوں بھی کوئی نہیں تینوں بھوک لگی اساں تینوں رونا سکھا دیتا تو نکا دیا دنیا دے اندر آ تینوں بھوک لگی تینوں اے بھی نہیں پتا مینوں مسئلہ کی ہے کہ میرا مسئلہ حل کیویں ہوئے گا تو رون لگ پیا اساں تینوں رونا سکھایا ادھر تو رویا ادھر تیری ماں نو اساں کالا ملا دیاں نہیں دور میری بندی جلدی کر ادھروں بچہ رویا ادھروں رحمت دورا مجسم بن کے کوئی آ گئی اس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خیرت شرما گئی آنے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی ایک دم میں اس کی غورا کو سمجھ لیتی ہے یہ کوئی دیوانی ہے ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ اصل تیری ماں نے سکھا دیتا نہیں دوڑ میری بندی جلدی کر میں تیرے وجود دے وچوں اپنے مہمان نوازیاں دا انتظام کیتا ہے ماں آئی ماں نے دودھ پلانا شروع کر دیتا میرے بندے یاد کر جدوں کاسے جوگا نہیں ہے میں اودوں تیرے مقدر دا رزق تیرے تک پہنچایا کہ نہ ہن بھول گیا ماں نو فرمایا دے بارے خاص وصیت میں تیرا رب کر رہا ماں دے بارے تیرا رب خاص وصیت کر رہا ہے ذرا دھیان نال حملتہ امہ قرآن ووضعتہ قرآن وحملہ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر میرا بھی شکر گزار بڑھ کے نہیں کہ ماں باپ کا بھی تابع فرمان بڑھ کے نہیں جے میرے حق وچ ڈنڈی ماری یا والدین دے حق وچ ڈنڈی ماری لید مسیر آنا تے میرے کول ہی ہونا یہ دیگر مان صاحب ترجمہ پڑھ دے کہ آنا تے میرے کول ہی ہونا تے لئی المسیر انہاں دا حق تے ہم ادا کری کیوں تے ویکھے آجے ماں دے بارے خاص وصیت کر دیتی حضرت انسان نو ماں دے بارے زیادہ محتاط رہنا ایسا ماں دے وجود وچوں تیری پہلی غذا دا اہتمام کیتا پھر 2 سال دا ہو گیا نا جدوں ماں نے آمین 2 سال تک دودھ پلا ہن دندیاں نکل آئیں دندیاں ماں نوں تکلیف محسوس ہوندی ماں دودھ پلا نہیں سکتی انہیں ہٹا دیتا انہیں چھڑک دیتا اللہ کہہ رہے ہیں رب دی مشیت دے پیغام میرے بندیا تو دوبارہ رون لگ پہ تیرے رب نے تھاپڑے دیتے چپ کر رونا حد تو بعد ماں دا نہیں تے گاں دا ہی صحیح ایسا بچہ تے گاواں چ تیری روزی دا انتظام کیتا کہ نہ جی اللہ بالکل کیتا فرمایا صرف انتظام نہیں انہاں ڈنگراں وچ انہاں بچہ تے گاواں دے اندر تیرے واسطے عبرت اللہ جی عبرت کا دی پٹھے پاؤنے ہیں دودھ چونے ہیں پانی ڈونے ہیں کیوں جی میاں صاحب دودھ چونے ہیں کھال چوکر بڑے ہوئے پونے ہیں دودھ چونے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب خالق کائنات فرما رہے ہیں تیرے اندر بھی عبرت یا اللہ جی عبرت کا دی فرمایا کہتے مد دا پیٹ اس پیٹ دا ایک جہان ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً سبحان اللہ جی سبحان اللہ پڑھی جاؤ تو میں قرآن پڑھی جاؤں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً انہاں ڈنگراں دے اندر انہاں جانوراں چوپایاں دے اندر تیرے واسطے عبرت یا اللہ دی عبرت کا دی فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ یہ پیٹ وچوں جو
سی پلا رہے یہ بھی تیرے واسطے بہت بڑا مقام تفکر مقام تدبر یہ وچ عبرت یا اللہ دی عبرت کا دی فرمایا کہاں تے مز دا پیٹ اس پیٹ دا ایک جہان من بین فرض وعدم ایک پاسے گوبر ایک پاسے خون گوبر بھی رنگدار خون بھی رنگدار گوبر بھی بدبودار خون بھی بدبودار انہاں دوواں رنگداراں تے بدبوداراں دے وچوں تیرے واسطے جڑا تحفہ پیدا کیتا ہے لبنان خالصاً سبحان اللہ قربان جاوا لبنان خالصاً سائغا للشاربین سبحان اللہ فرمایا بیخ میں کیویں تیریاں پاک روزیاں دا انتظام کیتا ہے جب تو پٹھے لے کے گیا جانور نو چارہ پایا پٹھے ہرے رنگ دے شکالا ہرے رنگ دا چری ہرے رنگ دی پٹھے ہرے رنگ دے تے گوبر بڑیا ہرے رنگ دا خون لال رنگ دا مجھ دے تھن کالے رنگ دے تے وچوں نکلن والا دودھ اینو کہندے نے داتا اینو کہندے نے رب اینو کہندے نے پروردگار الہار اور ترجمہ پتہ کی بن گئے پٹے پائے سے ہرے رنگ دے اگوں ویکھو رنگ کیویں بدل لے گئے پٹھیاں دے وچ کیویں پٹھیاں دے وچ کیویں مشیناں لگیاں نے پٹھیاں دے وچ کیویں مشیناں لگیاں نے کالے تھڑاں وچوں تاراں کالے تھڑاں وچوں ویکھو کالے تھڑاں وچوں چٹیاں تاراں بگیاں نے پٹھیاں دے وچ کیویں مشیناں لگیاں نے کالے تھڑاں وچوں چٹیاں تاراں بگیاں نے دودھ وچوں دہی تے دہی چوں بناتا دھندا اے دودھ وچوں دہی تے دہی چوں بناتا دھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ زندہ ذرا زندہ ہو کے بول کے دسو مر جانا ہی مالک مالک زندہ ہے اور قربان جاواں ہوندیاں عطاواں مکھی وچ شہد دے پانڈے لگے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے لگے ہوئے نے او کتے بناوندا بندہ او کتے بناوندا بچہ تے کتے پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے قربان جاواں دیاں تاواں تو فرمایا وے میں کیویں تیریاں روزیاں دا انتظام کیتا ہے ہن ایڈا تھوڑے دل کیوں دودھ پلا رہے ہیں مجھاں تے گاواں دا پھر پھل فروٹ تے سبزیاں ترکاریاں فرمایا زمین دے وچوں وانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم پھر زمین دے وچوں طرح دیاں روزیاں تے اموریاں پیدا کر کے اپنی تعریفاں کردا پیا ویکھ میرے شاہکار اوہی پانی تے مٹی اوہی پانی اوہی مٹی وچوں کوڑیاں مولیاں تے جناب کھٹے نیمبو بن گئے اوہی پانی تے مٹی وچوں جناب میٹھا سیب بن گیا اوہی پانی تے مٹی وچوں پھیکا جہا آلو بن گیا اوہی پانی تے مٹی وچوں بظاہر بدبودار لہسن تے ادرک تے پیاز بن گیا اوہی پانی تے مٹی وچوں خوشبوواں والا امرود تے کیلا بن گیا میں قربان جاواں اپنی قدرت دے شاہکار مناوندا پیا ویکھ میرے انتظام ویکھ میرے انسرام میں تیرے واسطے کنے روزیاں دے کنے تیرے چھٹے دے دیتے کنے رزق دے انتظام کر دیتے قربان جاواں رات کے ترانہ تے پڑھنا پوے گا اونیاں تعریفاں دا سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹے سیو میں بیریاں خربوزے آندیاں تیریاں گنے تے لال گنڈیریاں ادوان کدرے لال سو سبحانہ یار ان کرو ہاں روزے دارو مسجد وچ بیٹھے ہو اللہ دی تعریف ہے اگے اندر سبحان اللہ ہن کہو سبحانہ
ہن اے کرو ایک واری میں کہنا ایک بار تساں کہنا تھوڑا جہا سما بن جائے سبحانہ سبحانہ کتے کڑک چھولے کھان نو کتے کڑک چھولے کھان نو ریشم کپا ہنڈان نو انگور من پر چان نو کتے امب نالے جام نو اور رنگ ہزاراں کو بکو سبحانہ سبحانہ سندا جے پیا اللہ دی قسم سندا جے پیا ویندا جے پیا انج تسی مینوں نہیں ویکھ رہے جویں مالک سانو سب نو ویکھ رہے ذرا اونوں راضی کرن واسطے سبحانہ سبحانہ کتے مجھاں گاں کردیاں دودھاں دے پانڈے پردیاں وچ بارہ ہرنیاں چردیاں کئی جمدیاں کئی مردیاں اور ڈنگر ہزاراں کو بکو سبحانہ سبحانہ ہر میں قربان جاواں کتے موراں پہلاں پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کوئلہ پکاراں لائیاں سب تینوں پکارن سائیاں کتے کگیا کے ہو بہو سبحانہ سبحانہ پر سب مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کمال دی گل کر دی تھی پر سب دی بہتر آدمی پر سب دی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے جو لوے کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے ایدے اگے سکدہ کون کو سبحانہ حضرت انسان اپنے وجود دی ساخت تے بھی غور کر اللہ دے علاوہ کسی اور دے سامنے اور چکنا گوارا ہی نہ کرے فرمایا مجھاں تے گاواں ویکھ جدوں مجھ چارہ کھائے گی گاں پٹھے کھائے گی اپنی روزی دی اگے سر جھکا کے حضرات بکری چارہ کھائے گی اپنی روزی دی اگے سر جھکا کے او دے وجود دی ساخت ہی ایسی ہے اساں دا وجود بنایا ہی ایسا ہے حضرات پرندے گوشت کھان گے اپنی روزی اگے سر جھکا کے پرندے دانا گرکا کھان گے اپنی روزی کے سر جھکا کے حضرت انسان دی واری آئی فرمایا ہن تو اشرف المخلوقات ہے اساں تیرا وجود اور دی ساخت بنائی ایسی تو کسی اور دے اگے جھکنا چنگا نہیں لگدا کسی اور دے اگے جھکدا اچھا نہیں لگدا اپنے سر نو روزی تک لے کے نہ جا ہتھاں دے نال لقمہ پکڑ کے روزی اپنے منہ تک لے کے آ ہتھاں تک برتن پکڑ کے پانی اپنے منہ تک لے کے آ ارے تو اشرف المخلوقات ہے اس واسطے تیرا سر روٹی اگے نہ چکے تیرا سر پانی اگے نہ چکے تو اشرف المخلوقات ہے اس واسطے تیرا سر انسان اگے نہ چکے حیوان اگے نہ چکے زندہ اگے نہ چکے مردہ اگے نہ چکے قبر اگے نہ چکے حجر اگے نہ چکے شجر اگے نہ چکے تو اشرف المخلوقات ہے ہی تو ہے کہ تیرا سر جدوں بھی چکے کلے رب ذوالجلال دے تاج چکے تو اشرف المخلوقات ہے جے تمہیں ہر شے لے کے چکدا رہیا تیرے وچ تے ڈنگراں وچ فرق کی رہے ڈنگر چکدا اپنی مجبوری اودے کول ہاتھ نہیں کہ پٹھے چک کے اپنے منہ وچ پائے اونے سر چکانا ہی چکانا ہے پر کدی کوئی ڈنگر کسی دوسرے جانور کو سجدہ نہیں کرتا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ یعنی بات میں عرض کر رہے ہیں فرمایا بیٹ میں تیری انتظام کیتا ہے تیری روزیاں دا سبزیاں لب گئیاں ترکاریاں لب گئیاں پھل فروٹ لب گئے میوے باغات تے زیتون تے کھجور لب گئی فرمایا ہن ان سبزیاں ترکاریاں تے تو بعد نی شہر دیے مکھیے جی میرے پروردگار قرآن وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ نشاط یہ مکھیے جلدی کر میرے بندے واسطے سویٹ ڈش تیار کر سبحان اللہ سویٹ ڈش تیار کر میرا بندہ دودھ پی پی کے سبزیاں کھا کھا کے کدے بھکتا نہ جائے ایک ایسی ڈش تیار کر جڑی تیرے لئی غذا بھی ہوئے شفا بھی ہوئے شہد بنا پھلاں وچوں پھلاں وچ رس چوس چوس کے درختاں تے پہاڑاں وچ گھر بنا تے میرے بندے واسطے شہد تیار کر جڑا غذا بھی بن جائے
تے شفا بھی بن جائے. کہو سبحان اللہ. کیسے انتظام کر دے پہ نال نال دس دے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم وأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. هو الحی وہ سارا کچھ کرنے والا یہ ساری روزیاں اگانے والا تیرا مالک ہن بھی زندہ ہے. یہ تے نعوذ باللہ ان کو جو ہو گیا تے کسی اور دے در تے چلا جا. جو زندہ ہے جو حی القیوم ہے قائم ہے دائم ہے. پھر دھیان رکھی هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ. پھر جدوں بھی پکارنے تے کنو سارے بولو کنو فادعوہ. پھر بولو پکاری فادعوہ مخلصین لہ الدین. اگے وہی گل جڑی شروع والی الحمدللہ رب العالمین. کوئی پالن والا تمام جہانہ دا جو تیرے مقدر دے وہ دا وعدہ کیتا گیا تیرے تک پہنچ کے رہے گا. حرام نو منہ نہ مار یقین کر یقین اللہ دی ذات تے یقین. حرام تے نہیں اللہ دی عطا تے. عربی دا مقول ہے نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبل. سوڑیا جو تیرے مقدر اور نصیب دے وہ تینوں مل کے رہے گا چاہے کسی پہاڑ دے تھلے دبیا کیوں نہیں. اللہ پہاڑاں دیاں تہواں چ وی تیرے مقدر دے رزق دا دانا تیرے تک پہنچا کے رہے گا. جو تیرا ہے انہوں کوئی کھا نہیں سکتا. جو تیرا نہیں دوسرے کو کھو کے جمع کر لے انہوں تو نہیں کھا سکے. یہ بیٹھا بڑے قیمتی دسترخوان تھے. اے کھاؤ جناب کہنا نہیں مینو بلڈ پریشر, اے کھاؤ کہنا نہیں مینو ہیپاٹائٹس, مینو شوگر, مینو یورک ایسڈ, میں ہارٹ دا پیشنٹ. کھا اینا دسترخوان لگے کہنا نہیں مینو منع ہے. میں کہنا منع زمین تو نہیں اے منع عرش برین تو ہے. تیرے شوگر نہیں ہیپاٹائٹس نہیں بلڈ پریشر نہیں. اللہ والوں ایک کھان کی اجازت ہی نہیں کیونکہ یہ جڑا جمع کیتا یہ تیرا ہے ہی نہیں. انہیں کیا میں انٹرویو دیتا اپنے بلاول دے ابو دا انٹرویو. میں نے کہا جناب زرداری صاحب کھاتے ہی ہو؟ میں کہنے لگے میں پنڈی توری لیڈی فنگر میں پنڈی توری کھانا. میں ہاسا آ گیا انٹرویو سن کے یوٹیوب تے ہے. زرداری صاحب کہہ رہے کہ میں مختلف قسم دی پنڈی توری پکوا کے بیرون ممالک دے سفر تے بھی نال لے جانا. پنڈی توری کھانا ڈاکٹر نے کہا تیرے واسطے ہے ہی بہترین چیز جڑی ہے وہ پنڈی توری. ساڈے پنجابی دے پراں چھڈو ادا کی کھانا لیساں جہیاں دا. وہ آندا میرے ڈاکٹر نے کہا تیرے واسطے چنگی. میں تیرا حیران ہونا سپیا. یہ مطلب ہے آ جڑا مال جمع کیتا سونے یہ تیرا ہے ہی نہیں سی. جڑا تیرا نہیں انہوں اپنے پیٹ وچ پچھا نہیں سکتا. اور جڑا تیرا ہے انہوں کائنات دا کوئی طاقتور کھا نہیں سکتا. جڑا تیرا ہے وہ کوئی نہیں کھا سکتا. جڑا تیرا نہیں انہوں جمع بھی کر لے تے تو نہیں کھا سکتا. اس واسطے بے یقینی جو نکلیے حرام دا سہارا لینا چھوڑیے. اس کے حلال دیا برکتاں میں قربان جاواں جڑے پیٹ وچ حلال جاندا ہے. ایک بندہ دعا کر دیکھو دعاواں کرنے پہ سال سال گزر گئے. اللہم انصر المسلمین فی کشمیر, اللہم انصر المسلمین فی فلسطین. 50 لاکھ 60 لاکھ بندہ میدان عرفات کے اندر سال تو دعاواں تاخراتاں دے اندر حرم مکی حرم مدنی امام کعبہ امام حرمین دے پیچھے دعاواں کردے پیا. ایک خطے دا مقدر نہیں بدل رہا. دعاواں ہو رہی نے ایک خطے دا مقدر نہیں بدلدا. تے جدوں او سڑنا پہلے ایک بندہ دعا کردا سی تے اللہ ایک بندے دی دعا نال پورے خطے دا مقدر بدل پوری قوم دا مقدر بدل دیندا. نیل دے اوتے کھلو کے اللہ دے کولوں دعا کر کے نیل نوں آندے جے رب دے حکم نال چلنا ہے تے چل. جے اللہ دے حکم نال نہیں چلدا تے عمر نوں تیرے پانی دی لوڑ. اللہ دے حکم نال چلنا تے چلنا. دعا کیتی اللہ
نیل نو پانی عطا کر، نیل نو چلا دے۔ ایک بندے دی دعا نال اللہ نے قوم دا مقدر بدل دیتا ہے۔ ایک بندہ دعا کرے، چلو یہ تے اللہ دے وہ پسندیدہ برگزیدہ لوگ نے نا جڑے زمین تے نبی پاک نو مشورے دین تے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے۔ ایتھے آ جاؤ نا، اے نال ہی نا تواڈے مامو کانجا نہیں، مامو کانجا ضلع فیصل آباد، وہ دے اندر مدرسہ تعلیم القرآن جامع مدرسے دے اندر ایک قبر ہے، پتہ کی دی؟ صوفی محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ صوفی صاحب کے بارے میں وہ لکھیا ہے کتاب کی کرامات دے۔ ایک بندہ کہتا ہے صوفی صاحب دعا کرو میری مجھ نہ کٹے ہی دے دی کٹے تے جے کدے مجھ کٹی دے دوے تے اگاں نسل تر پے گی میرا رزق بھاگ جائے گا۔ میری مجھ کتے بجی آتا ویلی بجی صوفی صاحب نال تر گئے سادگی دیکھیو کہ بے تکلفی را بنن ویکھیو جا کے ہمیں دعا دا انداز پوچھے چکیاں دی آتے کٹیاں کٹ یا اللہ کٹیاں دے میرے اس مجھ دیاں نسلاں بھی کٹیاں دے دیاں میرے تھوڑا جہا کہن دے آج قرآن و حدیث کی روشنی جی حلال کھان والا ہاتھ مگروں چکدا ہے تے دعا قبول پہلو ہو جاندی تے جدی روزی چ رلا آ جائے ملاوٹ آ جائے پھر رو رو کے دعاواں رو رو کے التجاواں اللہ دی مرضیاں نے دعا دی قبولیت تیری تین انداز یا تے فوری اللہ قبول کر لے یا اس دعا دے بدلے آن والیاں بلاواں ڈال دتیاں جاندیاں یا اس دعا نو آخرت واسطے ذخیرہ کر لیتا جاندہ ہے۔ اللہ کو روز قیامت بہت بڑے اجر و ثواب دے وچ سورج چ ملے گی، پر یہ بھی گل نہیں کہ سال ہا سال عشرے اور بیسیوں سال گزر گئے کہ ایک دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ آج فلسطین دے مسلمانوں دا حال کیا کس انداز دے نال کچھ لیا جا رہا مولیاں گاجرہ دی طرح اسلام دا نام لین والیاں دے ٹکڑے کیتے جا رہے ایتے دعاواں کر کر کے رہ گئے ہیں، دعاواں نے قبول ہونے دا نام ہی نہیں لیندیاں۔ باقی دعاواں دا حساب آپ ہی لا لو۔ اللہ رزق دی فکر کرن دی توفیق دے، اے فکر نہیں کہ اونا کتھوں ہے، فکر اے کرنا جو میرے پیٹ وچ جائے او دے حرام دا ذرہ نہ ہوئے، یہ فکر کرنا ہے۔ دعا کرو ہاں اللہ رزق حلال ساڈے واسطے کافی کر دے۔ اس رمضان دی دعا پلے بن لو تے سمجھو سب تو بڑی دعا یہ ہے اللہ رزق حلال ساڈے واسطے کافی کر دے۔ اللہ ایسیاں خواہشات تو بچا جنہاں لوڑاں تے خواہشاں نو پورا کرنے واسطے حرام دا سہارا لینا پوے، اللہ حلال ہی ساڈے واسطے کافی کر دے۔ اور حلال کھان والے میں قربان جاواں جنہاں پیٹاں دے اندر حلال جان امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد نے انہاں دے شاگرد دا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ شاگرد نے امام احمد دا خط آیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام صاحب فلان دن میں تہاڈی زیارت واسطے ملاقات واسطے حاضر ہو رہے ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے گھر دس دتا بیٹیاں نو بیٹا میرا مہمان آ رہے ہیں تے مہمان بڑا شان والا ہے اور بڑا قابل ہے اور میرا فخر ہے کہ پتر انہوں نے واسطے دو کام بڑے ضروری کرنے میں۔ پہلا کام یہ کرے آجے کھانا بڑا لذیذ پکایا بہترین کھانا، کیوں میرا مہمان او دا معمول ہے کہ کھانا بالکل تھوڑا بولو سنتے لفظ بول دیا بھی چاکا ہوں تھوڑا کھانا تھوڑا کھانا بالکل تھوڑا، اس واسطے بڑا لذیذ پکوڑا تاکہ اتنا ذائقے دار اور اتنا لذیذ ہوئے کہ میرا مہمان اپنے معمول تو زیادہ کھائے۔ وہ دی وجہ آئے گے مہمان یہ ہو جائے وہ ساڑھے کرو جنہ بھی کھا جائے گا نا اتنا ہی ساڑھے اتے رب دا فضل ہو جائے۔ اللہ اے ہو جے مہمان کراچ بلان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اے جی مہماناں نو کھلان دی توفیق عطا فرمائے۔ اساں ویکھیا ہے کئی کھلان والے
اللہ دی قسم جدوں مہمان دین والے قرآن والے انہاں دے گھراں چ ہون اے لگدا بٹھان نو تھان نہیں پی لبدی چاہ نال خوشی نال کھانا پیش کر دے اے تھوڑا جہا ہور لو اے دیکھو تواڈے واسطے اے بنایا تواڈے واسطے اے کھاؤ اے لو او دے چاہ دی تے خوشی دی انتہا کوئی نہیں ہوندی کہ ایک او بھی کھلانے والا ہوندا ہے جن نے بڑی ڈشاں پکائیاں اور بڑے جناب او ٹور نال بڑے وقار نال اور بڑے عجیب انداز نال ایک پاسے بیٹھا ہے وہ آدھا ویکھو جی کنیاں ڈشاں تواڈے واسطے تیار کیتیاں اج کھل کے کھاؤ اج رج کے کھاؤ جویں انہاں نے اس کو پہلو کدی کھادا ہی نہیں آندا اج کھاؤ جدوں کھان والے ٹر جاندے نا مگر آندا لے بھی مولوی نے ٹھونا پڑ اج اخیر کر دیتی کھان ایک کھوان والا جڑا بعد وچ لقمیاں تے تبصرے کردا ہے اور دے کھانے وچ بھی پتہ لگ جاندا ہے اینے کس دل نال کھوایا ہے ایک وہ کھوان والا ہے جدیاں کندا ویکھ کے انہوں خوف ہوندا ہے کہ تے چھاتی نہ ڈگ پوے کہ تے کندا ہی نہ ڈگ پین او دے گھر دی اے حالت ہے پر اللہ دی قسم او دے کھانے دی او لذت تے ذائقہ ہے او دے خلوص دا او دے پیار دا او دی محبت دا کہ وہ ذائقہ پھر دنوں تک یاد رہندا ہے ایک کھوان والے دے اوتے متاثر فرمان لگے بیٹا کھانا ایہو جہا پکایا ہو میرا مہمان رج کے کھائے جنہ بھی کھا جائے گا اُنہ ہی ساڈے اوتے رب دا اینج دا پکایا تے اللہ دا فضل ہو جائے کہ دوجا کام یہ کرے ہو میرا مہمان تہجد گزار بھی راتی مہمان خانے جب پانی دا برتن بھر کے رکھ دے تاکہ اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھ لیں کی پڑھ لیں امام احمد بن حنبل آئے رحمت اللہ علیہ کھانا آیا رات گزاری فجر دی نماز پڑھ لگے دو ہی اللہ دے ولی واپس آ رہے امام احمد بن حنبل مہمان خانے دے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کار چلے گئے بچیاں کھلوتیاں ہستیاں نے پئیاں مسکرا رہی ہیں اندر پتر خیر ابا جی بڑیاں تعریفاں کیتیاں ساڈے مہمان دیاں روٹی بالکل تھوڑی جی کھاندا ہے اساں تے بڑی چنگی پکائی تے واہ ساری پکائی ساری کھلا دتی خیر نال تواڈے پراونے نے ایک شے بھی چھڈی تسی آندے سو بالکل تھوڑا جہا کھاندا ہے انہاں تے خیر نال بھانڈے صاف کر کے کھلائے کوئی شے نہیں چھڈی ماشاءاللہ ڈھیر کھاندا ہے کہ ابا جی اگلی گل اے تساں کہیا سی پانی دا برتن بھر کے رکھ دیو تاکہ راتی وضو کر کے کی پڑھے تہجد پڑھے پانی اونجی پیا جے تہجد کوئی نہیں پڑھی اینی روٹی کھادی ہوے تے تہجد پھر فجر بھی بائی پاس ہیں اینی روٹی کھا کے پھر تہجداں کتھوں کوئی جے تہجد پڑھی مرا مسا جا کے فجر پڑھ کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہندے نہیں مینوں اپنے شاگرد دا پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب تواڈے آؤن تو پہلو میں دو کم کر کے سن بچے نوں کیا کھانا جدا پکا ہے کیونکہ تسی توڑا کھاندے کھانا مرکب ہوئے لذیذ ہوئے تسی رج کے کھاؤ میری خواہش دوجا کام یہ کیا ہے کہ پانی رکھ دیو تاکہ تسی وضو کر کے تہجد پڑھو تساں کھانا بھی سارا کھا چھڈیا ہے اپنے معمول تو زیادہ کہ پانی بھی اونجی پیا ہے وضو نہیں کیتا تہجد نہیں پڑھی امام صاحب پوچھ رہے ہیں استاد جی امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد جی سب تو پہلو میں دسو ایک کھانا پکایا کنے کھانا کنے پکایا فرمان لگے میری بیٹی کہنے کہ اللہ عمل کی ہے فرمان لگے عمل کی دسا میری بیٹی ہانڈی چولہے تے رکھ دے دی کہ قرآن دی تلاوت شروع کر دے دی ادھروں ہانڈی پک جاندی ادھروں میری بیٹی دے 5 سپارے پورے ہو جاندے ہانڈی پک دے 5 سپاریاں دی تلاوت کر جاندی فرمان لگے جدو کھانا میرے سامنے آیا پہلا لقمہ ہی لایا مینوں انج لگدا سی کھانا بول کے کہہ رہے ہیں احمد بن حنبل یہ کھانا نہیں اے رب دا فضل ہے جنہ پیٹ بھریا جاندا ہے بھر لے رب دی رحمت نال میں سارا ہی کھا گیا حلال پیٹ وچ گیا حلال پیٹ وچ گیا رج کے کھادا حضرت جی تھکیا بڑا سا آرام کرنا سی سونا سی حلال پیٹ وچ گیا اللہ نے تھکاوٹاں ہی لا دتیاں نے قرآن دی ایک آیت تے ہر ایک روایت کے مطابق ایک حدیث تے غور کردا رہیا ایک حدیث وچوں یا قرآن دی ایک آیت وچوں رات
رات غور کردیا 100 مسئلہ اخذ کر لیا قرآن دی ایک آیت تے غور کیتا اللہ نے سینہ کھول دیتا حلال پیٹ وچ گیا تھکاوٹاں لگ گئیاں شرح صدر کھل گئی سوچا فکراں بھی ایکٹیو ہو گئیاں رات قرآن تے تدبر و تفکر کردا رہیا کہ وضو بھی نہیں ٹوٹیا وضو نواں کرنا ہی نہیں پیا عشاء دے وضو نال ہی تہجد بھی پڑھ کے آیا تے فجر بھی پڑھ کے آیا شروع چ میں گل پتہ کی دسی حلال کھان والا جدو نماز نیت لیندا ہے نا او دی نماز نہیں رہندی معراج بن جاندی تے جدی روزی وچ رلائے اے نماز نیت لیندا ہے وچ حساب کر رہا ہے اونوں اینے دے دتے نے تے اینے رہ گئے نے اودے کول اینے لینے تے اینے لے لے اینے بقایا ہن دکان وچ اے مال گھٹ گیا اے آن والے ہن بچیاں دا اے کم اج شاپنگ تے جان نماز ہو رہی ہے کہو سبحان اللہ ایک کیفیت میری تہاڈی نماز دی اللہ محفوظ فرمائے جڑے نمازاں دے اندر خشوع اختیار کرنے والے قد افلح المؤمنون نمازاں دے اندر خشوع اختیار کرنے والےاں نوں کامیابی دیاں سنداں جاری کر دتیاں نے حرام تو بچنا حرام دے ذرے تو بچنا حرام دے لقمے تو بچنا حرام اثر کردا ہے عبادت تے جسم دی غذا حرام دی صورت کے اندر جتنی بڑھتی جائے گی حیوانیت بڑھتی جائے گی انسان ایک حیوان ہے معاشرتی حیوان سوشل اینیمل کیوں نہیں مین از دی سوشل اینیمل آدمی ایک معاشرتی حیوان ہے جتنی غذا جسم دی بتائی جائے گا حیوانیت بڑھتی جائے گی اور جتنی غذا روح دی بتائی جاؤ گے روحانیت بڑھتی جائے گی جسم دی غذا بدی حیوانیت بدے گی روح دی غذا بدی تے روحانیت بدے گی تے صبح دسیا سی نا مسجد قدس دے اندر بھی میاں صاحب دے کول کہ روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے روح دی غذا ذکر الہی ہے جسم نو حرام تو بچائیے حرام نہ پالیے کمائیے کھان واسطے کھائیے زندہ رہن واسطے اور زندہ رہیے اللہ دی عبادت واسطے زندہ رہیے اللہ دی بندگی واسطے زندگی دا مقصد اللہ دے رضا اللہ دی خوشنودی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے عزیزوں اپنی روزی نو حرام دے ذرے تو بچائیے دے اثرات نے انسان دی عبادت دے ہوتے سنا دے دیتا ہے ہمیں بزرگاں دے انداز قرآن سنا دے کئی روزی کا ذکر کر دے فرمانا اللہ الذی خلقکم سنا دے تسی بھی کچھ سناؤ نا سبحان اللہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم تیرا رب وہ جن نے تینوں پیدا کیتا ہے پھر تینوں روزیاں دیتی ہے ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون قرآن پاک سنانا جناب ترجمہ کرنا پیارا پوچھی ہو معبود ایکو پیارا پوچھی ہو معبود ایکو اوہی داتا او مسجود ایکو مطلوب او مقصود ایکو اوہی حافظ ناصر تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھرائے یہ تو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اینو چھڑ کے کتے تو جائیں نا اتنا خالق مالک رازق پروردگار پال رہا اینو چھڑ کے کتے تو جائیں نا یہ نال شریک بنائیں نا وکیتی قدری نو اگ لائیں نا ہوندا مشرک نرک بسیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھرائے کہ دعا کریے دعا فرمانا جدو آخری آوے
شا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ جب آخری آوے شا اللہ کہا لا الہ الا اللہ میری لگی دوڑ نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دے کو پھرائے اتو نظر بچا کے تر چلیے ساڈا کے سفر لمیرا ہے ایک ویر دا حکم پورا کر دیا یاد آ گیا دو شیر نبی پاک علیہ السلام دی نات دے وہ جڑا سیدہ حلیمہ جدو لے گئی ہے نا اپنے قبیلے دے اندر گھر گھر بیویاں گلاں کر رہی ہیں سن ایک دوجے نوں جڑا بچہ حلیمہ لے آئی ہے تو ویکھے جناب حلیمہ سعدیہ دے قبیلے دی بیوی ایک دوجے نوں کہہ رہی نہیں آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے میاں سلیم صاحب سنا دے توجہ نہیں آیا ایک لال سعدیہ دی گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دی گھر ویکھن تے چلیے ایک دوجے نوں کہہ رہی ہے نہیں پتہ حلیمہ کیویں دا بچہ لے کے آئی پتہ جے کیویں دا بچہ حلیمہ سعدیہ لے کے آئی ادھر ویکھو کہہ رہی ہے نہیں سنیا ہس دے دل چڑھ جاندا ہے یہ آخری بری اجرا کرو پوری محبت کا اظہار کرو پڑھو سبحان اللہ نہیں سنیا ہس دے دل چڑھ جاتا ہے انگلی اٹھا کے او چل نو ہلاندا ہے انگلی اٹھا کے او چل نو ہلاندا ہے ایڈا باکمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے پر کہنی حلیمہ دے تے کوڑی کچھ نہیں سی ماڑی جی مفلس غریبڑی جی پر سنیا جدوں دا مکے او یتیم لے کے آئی حلیمہ دے دیڑی بدل گئی ادھر ویکھو گوجرے والے پوری محبت نظر آنی چاہیے ہمیاں نے بڑیاں کی نہیں سنیا ہن دیو پیسہ بھی نکال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بات نہیں سمجھ آئی تو سمجھ آئیے پڑھ چھڑو سبحان اللہ نہیں پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں پال دی اے سب جمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے بہت ساری دعاواں دیاں درخواستاں نے دعا فرما لو سارے جتنے پیارے بیمار نے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ایک دعا میاں سارے محترم جناب حاجی ارشد صاحب پچھلے دنوں کے اندر حادثے کا شکار ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ نے بڑا رکھے ہے اللہ اپنی رحمت نال جڑیاں چوٹاں آئیاں اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے سارے علی دعا دعا کا انشاءاللہ دعا میں خصوصی میں درخواست کروں گا کہ ہماری اس مسجد کے جتنے بھی فوت شدہ نمازی ہیں وہ بے شمار بڑے مخلص اور بڑے بزرگ تھے ساروں کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے اور پھر اس مسجد کو بنانے والے جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں حصہ ڈالا ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرما دیں بہت ساری میری ماں بہنوں نے زیورات اپنے دیے ہیں دنیا کی وہ زینت قربان کی ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے تو دعا سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا یہ چھوٹا ہال ہم نے الحمدللہ محلے میں رہتے ہوئے تیار کیا ہے اور اوپر ابھی کام ہمارا باقی رہتا ہے اوپر ونڈو لگنے والے ہیں کچھ اور کام ہے تو مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ہم اس محلے کی مسجد کو یاد رکھیں آگے ہمارا انشاءاللہ کوشش ہے منصوبہ ہے کہ علاقے کے اس کالونی کے مقامی بچوں کا ایک بہترین چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنائیں جس میں حفظ بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دوسرا الحمدللہ میں نے وہ رمضان سے پہلے اعلان کیا تھا جس کا وعدہ بھی ہو گیا ہے کچھ ساتھیوں کا بسم اللہ پڑھی گئی ہے انشاءاللہ مسجد کے زیر انتظام بہت جلد صاف پانی کا واٹر فلٹر پلانٹ لگانے جا رہے ہیں
تو اس کے لیے انشاءاللہ سب سے پہلے وہ ایک اللہ کی نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں. 50,000 روپیہ میرا ہے انشاءاللہ. میاں محمد شفیق صاحب انہوں نے 50,000 کا وعدہ کیا ہے. 50,000 کا ایک اور وعدہ ہو گیا ہے. تو تقریباً یہ صرف پلان کا جو خرچہ ہے جگہ کے علاوہ وہ تقریباً 11 سے 12 لاکھ روپیہ 10 سے اوپر ہے. تو انشاءاللہ ہم نے لگانا ہے, اللہ نے مدد کرنی ہے. تو اس میں بھی بھائی دل کھول کر لوگوں کو اس گئے گزرے دور میں صاف پانی کی سہولت دینا یہ زندگی دینے کے ہی مترادف ہے. تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ ہم نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. باقی سارے بھائی خصوصی طور پر مسجد کو یاد رکھیں اور اس حوالے سے ہمارا ساتھ دیں. اور دعا سے پہلے جو ہمارے بھائی اپنا قیمتی ٹائم نکال کے, تھوڑا سا گرمی کا موسم بھی ہے کل سے, تشریف لائے ہیں, میں سارے بھائیوں کا تہ دل سے مسجد کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, اپنی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اب شیخ محترم دعا کرواؤں گے ساروں کے لیے, حاضرین کے لیے, اور جو میں نے کہا شیخ صاحب نے کہا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم بارك في إيماننا وأعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ کریم جتنے پیارے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے بنانے والے, جگہ میں تعاون کرنے والے, جگہ دینے والے, خریدنے والے, خرچ کرنے والے, آج تک اس کو آباد کرنے کی فکر کرنے والے, اس کے نمازی, اس کے خادم اور متولی, اللہ ان سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اس مسجد کو روز قیامت ان سب کے لیے سفارشی بنا. اللہ جتنے مرد و خواتین آئے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ ہمیں حرام کے لقموں سے بچانا, حرام کے ذروں سے بھی بچانا. اللہ رزق حلال ہمارے لیے کافی کر دے. اللہ رزق حلال ہی کافی کر دے. یا اللہ ایسی خواہشات سے بچا جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام کا سہارا لینا پڑے. اللہ ان خواہشات سے بچا, اللہ ان ضروریات سے بچا. یا اللہ رزق حلال ہمارے لیے کافی کر دے. اللہ حرام سے بچانا. یا اللہ ہماری عبادات, ہماری دعاؤں, ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ان عبادات کو قبولیت کی سند عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم راضی. اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی, تیرے پیارے محبوب کے نبی ہونے پہ راضی. اللہ تیرے پسندیدہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی. اللہ تو بھی ہم پہ راضی ہو جا. اللہ ان سب پہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. یا اللہ معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہو, اللہ معافیوں کو پسند کرتے ہو. یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے. بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما. اللہ جتنی بیٹیاں شادیوں کے بعد بھی گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان بچیوں کے اور بہنوں کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما. جو والدین اولاد کی وجہ سے بالخصوص بیٹیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان والدین کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ اس رمضان کی آخری شام سے پہلے ہماری معافی کا اعلان کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ راضی ہو جا.
اللہ گناہ معاف کر دے یا اللہ مسجد جو نامکمل ہے جو سلسلہ جس میں ابھی ضرورت ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو جلد پائے تکمیل تک پہنچا اللہ اس کو اسی طرح آباد و شاداب رکھنا اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد کرنا جب دنیا سے چلے جائیں ان کی قبروں کو آباد کرنا ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دینا ان کی قبروں کو روشن کر دینا منور کر دینا یا اللہ ہمارے روزے نمازیں دعائیں صدقات عبادت و ریاضت اللہ سب قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت